بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے اور اسی طرح آپ کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ آج ہم اسی پہ مختصراً گفتگو کریں گے۔ سب سے اہم سوال زندگی کے خلاصے اور نچوڑ سے متعلق یہ ہے کہ ایک شخص 60 سالہ زندگی کے اندر، جو کہ اس کی اوسطاً عمر ہے، اس میں وہ عبادت کو کتنا وقت دیتا ہے اور دیگر کاموں کے اندر اس نے کتنے سال گزارے ہیں۔ دیکھیے، اگر 24 گھنٹوں کا حساب لگائیں دن اور رات کا، تو 24 گھنٹوں میں بمشکل 1 گھنٹہ ہم نماز کو دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری۔ اس طریقے سے ایک مہینے میں 30 گھنٹے بنتے ہیں اور ایک سال میں 360 سے 365 گھنٹے بنتے ہیں۔ اور اگر پورے 60 سالوں کے اندر ان گھنٹوں کو شمار کیا جائے جو ہم عبادت کو دیتے ہیں، یہ بھی اس شخص کے لیے جو بڑی باقاعدگی سے اور پابندی سے نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے 21,600 گھنٹے سال کے اندر بنتے ہیں، جو وہ اللہ رب العالمین کو دے رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ 21,600 گھنٹوں کو پھر آگے سالوں کے اندر اگر کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 3.5 سال یا 4 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 60 سالوں میں اگر ہم 3.5 سے 4 سال صرف نماز کو دے رہے ہیں، تو باقی وقت ہم کہاں گزار رہے ہیں؟ باقی وقت کے ہمارے مشاغل دیگر مشاغل ہیں، جیسے جاب کو ٹائم دینا ہے، اسی طرح باقی اپنے زندگی کے معاملات کو وقت دینا ہے اور معاملات زندگی کو نمٹانا ہے، اس میں سونے اور آرام کرنے کا بھی ٹائم ہے۔ تو ان سارے وقت کو ملا کے اگر 3، 3.5 یا 4 سال ایک بندہ صرف نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ کوئی ایک بہت بڑا وقت نہیں ہے جو ہم اللہ کے لیے دے رہے۔ اب یہاں پر ایک اہم کویسچن یہ ہے کہ کیا ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنانا چاہتے ہیں؟ اگر اخروی لحاظ سے دیکھا جائے تو کون شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی پوری 60 سالہ زندگی یا اس سے اوپر یا اس سے کم زندگی پوری کی پوری عبادت بن جائے؟ اب اس کے لیے اسے طریقہ کار کیا اختیار کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہمیں دیا ہے، وہ زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے۔ اب ایک شخص اگر نماز پڑھتا ہے، نماز میں تو وہ اتنا ٹائم دے رہا ہے 3، 3.5 یا 4 سال، اور اگر وہ دین کی باتوں پر عمل کرتا ہے جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس کے کمائی کے ذرائع اگر حلال ہیں، صحیح کمائی کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے، حلال کھلا رہا ہے، تو یہ بھی اس کی عبادت بن جائے گی۔ اور اگر وہ سیاست کو اسلامی اصولوں کے سیاست یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق اگر وہ سیاست کر رہا ہے، تو اس کی سیاست بھی عبادت بن جائے گی۔ اس میں وہ خدمت خلق کرتا ہے، وعدوں کی پابندی کرتا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، تو اس صورت میں اس کی سیاست بھی عبادت ہوگی۔ اب اس کی جو معیشت ہے وہ بھی عبادت ہے، سیاست بھی عبادت ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سوتا ہے، جاگتا ہے، تو یہ بھی اس کی عبادت ہو گئی۔ اور اگر وہ کھانے کے آداب کے پیش نظر آداب کو پیش نظر رکھتا ہے اور اسی کے مطابق کھاتا ہے جو ہمیں دین اسلام نے رہنمائی کی ہے، تو اس کا کھانا بھی عبادت۔ اب یہاں پہ ملنا، اٹھنا، بیٹھنا، معاملات زندگی کرنا، سونا، جاگنا، گفتگو کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو عقل مند شخص تو وہی ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ بجائے اس کے کہ میری زندگی کے صرف 3.5 سے 4 سال عبادت کے اندر شمار ہوں، تو میں اپنی پوری زندگی کو ہی کیوں نہ عبادت بنا لوں۔ تو عقل مند شخص وہ سوچے گا۔ یہاں پر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دین اسلام کی تمام تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا جائے اور زندگی کے خلاصے کو بھرپور طریقے سے سمجھا جائے
اور یوں پوری زندگی کو عبادت بنایا جائے۔